تمہارے خط میں ایک نیا سلام کس کا تھا؟ حامد میر نے اپنے کالم میں ملک کی سیاسی صورتحال اور عمران خان کے خط کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے لفظوں کے نشتر چلاتے ہوئے لکھا، ایک زمانے میں کبوتروں سے خط بھیجنے کا کام لیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ آج بھی کبوتروں سے یہ کام لیتے ہیں، حالانکہ خط لکھنا اور لکھوانا آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے۔ لیکن عمران خان نے عجیب کام کیا۔ موصوف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط لکھا جو ان تک پہنچا ہی نہیں۔ ہر کسی نے اس خط پر تبصرہ کیا۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کا عمران خان کے خط پر کیا خیال ہے۔ میں نے کہا پہلے مجھے خط دکھاؤ، لیکن وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حامد میر نے لکھا، عمران خان چاہتے تو گوہر خان یا علی امین گنڈاپور کے ذریعے اپنا پیغام آرمی چیف تک پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان دونوں کو اپنا کبوتر کیوں نہیں بنایا؟ لیکن دوسری جانب سے جواب آیا کہ نہ تو ہمیں کوئی خط ملا اور نہ ہی ہم کسی خط کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ مومن خان مومن نے کہا تھا، کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں۔ لگتا ہے خان صاحب نے اپنے کھلے خط کے ذریعے ایک خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے۔ ان کے خط کو فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی سازش بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے حالیہ دنوں میں صرف آرمی چیف نہیں بلکہ چیف جسٹس کے نام بھی ایک خط بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید خطوط بھی لکھیں اور ہمیں مرزا غالب کی یاد دلائیں، جنہوں نے فرمایا تھا، قاصد کے آتے آتے خطی کو اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا کہ عمران خان کا خط مجھے بار بار شاعروں کے کلام میں الجھا رہا ہے۔ شاید خان صاحب کو بھی کسی محبوب کی بے وفائی یا بے اعتنائی نے اضطراب کا شکار کر رکھا ہے۔ اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے شاید انہوں نے غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن لی ہو، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ حامد میر نے لکھا کہ عمران خان نے خط میں کچھ شکوے کر کے پیغام دیا ہے کہ مجھ پر کوئی الزام ہے تو جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کروا لیں۔ خان صاحب کے اس کھلے خط میں دراصل ایک چارج شیٹ چھپی ہوئی ہے جو محاذ آرائی کی چنگاریوں کو شعلے بنانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تیرا خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا، خدا جانے کہ اس آغاز کا انجام کیا ہوگا۔ تو جناب یہ خان صاحب کا خط نہیں بلکہ آپ کی اور میری الجھنوں کا نیا آغاز ہے۔ عمران خان اور ریاستی اداروں میں بڑھتی ہوئی محاذ آرائی کسی کے فائدے میں نہیں۔ امریکی خاتون لاعلاج، ڈاکٹرز شدید پریشان۔ کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ سفر ایک ناقابل یقین داستان بن جائے گا۔ ایک امریکی خاتون جو ایک پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر کراچی پہنچی، اب جناح ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ میں زیر علاج ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک عام سی مسافر سے ایک نفسیاتی مریضہ میں تبدیل ہو گئی؟ ماہرین کے مطابق یہ خاتون شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ کبھی اپنے وطن واپس جانے کی ضد کرتی ہے اور کبھی پاکستان میں بس جانے کی بات۔ جناح ہاسپٹل کراچی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر چنی لال کہتے ہیں کہ یہ خاتون پہلے بھی امریکہ میں علاج کروا چکی ہے، لیکن 6 ماہ سے دوائیاں ترک کر دینے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی۔ خیال رہے کہ امریکی خاتون کو جو مرض لاحق ہے اس کا نام بائیپولر ڈس آرڈر ہے۔ یہ مرض لا علاج ہے۔ خاتون کے معاملے پر ایک خصوصی میڈیکل بورڈ کام کر رہا ہے جس کی قیادت ڈاکٹر چنی لال کر رہے ہیں۔ خاتون میں خون کی کمی پائی گئی تھی جس کے بعد اس میں انتقال خون کیا گیا، مگر ان کے موڈ میں بار بار تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی چڑچڑی ہو جاتی ہے اور کبھی الجھن کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل صحتیابی میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ اپنے ملک جا پائے گی یا پھر پاکستان ہی ان کی نئی حقیقت بن جائے گا؟ یہ کہانی ناظرین کے لیے کئی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 اضافی ججز کی منظوری دے دی گئی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر اوان، سردار اکبر علی کے نام منظور، ملک جاوید اقبال وینس، سید احسن رضا کاظمی، محمد جواد ظفر کے نام منظور، خالد اسحاق، ملک محمد اویس خالد، چودھری سلطان محمود کے ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے ناموں کی منظوری دی۔ بیجنگ میں صدر آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات، مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چین پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جدید ترقیاتی راہداری بنائی جائے گی۔
دونوں ممالک کا تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ چین اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ صحت، توانائی، سماجی اقتصادی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا۔ آزادی اظہار رائے کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہوگا۔ امریکہ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمارے پاس ناقابل یقین ورثہ ہے۔ ہم اپنے ہیروز کو عزت دینے جا رہے ہیں۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے ٹکرانے پر حیران ہوا۔ معاملات کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے خطاب۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل۔ ٹرمپ انتظامیہ وضاحت پر مجبور۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی۔ غزہ کی تعمیر نو کے دوران مقامی افراد کو کہیں اور جا کر رہنا ہوگا۔ یہ ایک منفرد پیشکش ہے، اس پر سوچنا چاہیے، یہ کوئی دشمن قدم نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں فوج تعینات کر دی جائے گی۔ پتن 38 کولیشن نے عام انتخابات کے لیے 1 سال مکمل ہونے پر رپورٹ جاری کر دی۔ عام انتخابات میں دھاندلی، آئین کو مسخ کرنا، عدلیہ کو محکوم بنانے سے لگتا ہے کہ ملک میں آمریت زور پکڑ رہی ہے۔ میڈیا، صحافیوں اور سوشل میڈیا اور سیاسی کارکنوں کی ہراسانی اور اغوا سے بھی ایسا لگتا ہے۔ الیکشن کمیشن ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ ایسا عمل اپنی نااہلی یا انتخابی دھاندلی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے۔ الیکشن کمیشن، نگران انتظامیہ اور پی ڈی ایم حکومت نے موجودہ حکمران اتحاد کو جیت کو یقینی بنایا۔ الیکشن کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کا وعدہ پورا کر۔ 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہر سال یوم سیاہ منائیں گے۔ عوام پاکستان اور جمہوریت کے لیے احتجاج ریکارڈ کرائیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ثوابی جلسے کے حوالے سے پیغام۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو چکی۔ اپوزیشن لیڈر کے رابطوں کے باوجود کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن ایک اہم آئینی ادارہ ہے جس کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے الفاظ تک استعمال ہوئے۔ عدلیہ نے بارہا الیکشن کمیشن کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ تاریخ میں ایسا گھناؤنا کردار کسی الیکشن کمیشن نے نہیں نبھایا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور احسن اقبال بھی موجود تھے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ اینٹی کرپشن عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی برریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 28 جنوری کو مقدمے کے مدعی ذوالفقار علی نے ریفرنس سے اظہار لا تعلقی کیا۔ اینٹی کرپشن عدالت نے کیس کا فیصلہ 3 فروری کو محفوظ کیا۔ 18 فروری 2019 کو نیب نے کیس میں ریفرنس دائر کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ امریکہ۔ بلاول بھٹو کی نیشنل پریئر بریک فاسٹ تقریب میں شرکت۔ بلاول بھٹو زرداری نے امریکن کانگریس کے اراکین سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ 2008 میں بی بی شہید نے بریک فاسٹ میں شرکت کرنا تھی۔ ان کی تقریر لکھی جا چکی تھی لیکن 27 دسمبر کو شہید ہو جانے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکیں۔ بریک فاسٹ پر امریکی صدر سمیت دنیا بھر کے سیاستدان اور طاقتور شخصیات کی ملاقات ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔
پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ عالمی برادری کو غزہ میں جاری مظالم پر خاموشی توڑنی ہوگی۔ پاکستان معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، غزہ کے عوام کی منتقلی نامنصفانہ اور تشویشناک ہے۔ ہمیں معاشی میدان میں بہت سی کامیابیاں ملی ہیں۔ رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت بعض وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے۔ معاشی میدان میں بنیادی اصلاحات پر عمل پیرا ہیں۔ بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ملک کی معیشت کے لیے اہم چیلنجز ہیں۔ ملک میں ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گرین ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دنیا کو موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی انصاف وقت کی ضرورت۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں میں شامل۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں جو انڈس سسٹم کو متاثر کر رہے ہیں۔ معائنے کا وقت گزر گیا، ہمیں کلائمیٹ سائنس سمجھنی ہوگی۔ ماحولیاتی انصاف کے لیے فوری اقدامات بہت ضروری ہیں۔ جو آلودگی پھیلا رہے ہیں وہ ہماری حدود سے باہر ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ جسٹس فاروق حیدر نے فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی نے پیکا ترمیم سے متعلق بل منظور کیے۔ پیکا ترمیمی بل کی منظوری سے آئین میں دی گئی آزادی اظہار رائے شدید متاثر ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں صوبے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے۔ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کا صورتحال صوبائی مسئلہ ہے۔ علی بن گنڈا پور نے سازش کے تحت سب کو سائیڈ لائن کیا۔ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہم نے افغانستان کو واضح پیغام دیا ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہو تو بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی۔ دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے بھی پنجاب کی طرح کے اہلیت کا یکساں مقرر معیار۔ پنجاب میں طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد کو بڑھا کر 1,10,000 کر دیا گیا۔ مریم نواز کی اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے طلبہ خصوصی ہیلپ لائن قائم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہو۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے خط لکھنے سے جعلی حکومت کے جعلی وزراء کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ خط لکھنے کے بعد شریف خاندان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ ایک خط نے جعلی حکومت کے ہوش اڑا دیے۔ پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کے رہا ہونے کے بعد جعلی حکومت کی کیا حالت ہوگی۔ بانی کی رہائی کے بعد جعلی حکومت کو تمام غیر قانونی اقدامات کا حساب دینا ہوگا۔ اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو نظریہ آتش کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہزاروں مظاہرین کے جتھوں نے مل کر گھر کو آگ لگائی۔ مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ حسینہ نے تقریر کی تو ان کے آبائی گھر کو جلا دیا جائے گا۔ شیخ حسینہ باز نہ آئیں اور تقریر کی، جس کی بنا پر مظاہرین نے گھر جلا دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے آگ لگائی اور پھر کرین کی مدد سے گھر کو گرا دیا۔ سابق حکومت نے گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔